اداروں کے سربراہوں کو یہ بھی چاہیے کہ جو لوگ ان کے لیے ناجائز پرابلم پیدا کر رہے ہیں یا پرابلمس پیدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بلا کر بات کر لیں. وہ بھی یہ پاکستان کی شہری ہیں, یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. اب بھی جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے موجود ہے کہ جو آزادی صحافت کے لیے لڑ رہی ہے اور اپنے اس حق کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں سامر ارشد عباسی, آپ دیکھ رہے ہیں ابتدار ٹی وی. آج میرے ساتھ موجود ہیں نواز رضا صاحب, جن کا تقریباً نصف صدی کا صحافت میں ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے تقریباً 50 سال میں حکومتیں بنتی دیکھی, حکومتیں گرتے دیکھی, اور صحافت کا جو ایک ایولیوشن تھا پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا, پھر اب جیسے کہ ڈیجیٹل میڈیا ایوالو کر رہا ہے, تو وہ سارا انہوں نے ایک معاملہ دیکھا. تو آج سر کے ساتھ ایک نشست کا یہ مقصد تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. پہلے تو آپ کا شکریہ, اور سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرا دیں, تعارف سینس میں کہ اپنا ایکسپیرینس بتا دیں کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا. میں 1970 میں پہلی بار روزنامہ جسارت میں نے جوائن کیا. روزنامہ جسارت ملتان سے شائع ہوا. میں اسلام آباد سے چل کر ملتان گیا. ملتان جانا اسلام آباد کے آدمی کے لیے بڑا ایک چنبے کی بات تھی. جب میں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم کے پاس انٹرویو دینے کے لیے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ملتان چلے جائیں گے. میں نے کہا جی میں آیا اسی کام کے لیے ہوں, مجھے صحافت کا شوق ہے. پھر میں جسارت میں ملازم ہو گیا. جسارت کے بعد پھر جسارت کراچی نکلنے لگا. تو پھر جب جسارت کراچی نکلنے لگا تو میں اسلام آباد میں یہاں ان کے نمائندے کے طور پر یہاں نے کام کیا. میجر مصطفیٰ شاہین میرے بیورو چیف تھے. پھر میں نے کچھ عرصہ کے بعد جب یہ اخبار بند ہو گیا, میں نے روزنامہ جاوداں نکالا. جن لوگوں نے نوائے وقت چھوڑ کر ظہور عالم شہید اور ان کے ساتھ دوسری ٹیم تھی, انہوں نے مل کر نکالا. پھر میں نے جاوداں میں کام کیا. جاوداں کے بعد پھر میں کچھ عرصہ کے لیے بے روزگار رہا. پھر میں نے افروزہ چٹان جوائن کر لیا. مجھے اس وقت شفقت حاصل ہوئی آغا شورش کشمیری مرحوم کی. انہوں نے مجھے اسلام آباد کے لیے افروزہ چٹان کا نمائندہ مقرر کر دیا. پھر اس کے بعد میں افروزہ چٹان کے علاوہ میں پھر ایک ماہنامہ اوقاف نکلتا تھا میگزین حکومت پاکستان کا, اس میں کام کرتا رہا. پھر 1980 میں روزنامہ جنگ آ گیا. میں نے سال ایک یہاں کام کیا, لیکن اس کے بعد پھر میں مسلسل 41 سال روزنامہ نوائے وقت میں نے کام کیا. میں وہاں نے سب ایڈیٹر سے کام شروع کیا. ایڈیٹر گریڈ میں وہاں سے میں ریٹائر ہوا, اور 41 سال سروس کے میں چیف رپورٹر تھا. اور وہ ایڈیٹر گریڈ جو ہے فائنل گریڈ ہوتا ہے کسی اخباری ادارے میں. تو میں نے وہاں جناب مجید نظامی صاحب کی زیر ادارت کام کیا. میں نے صلاح الدین صاحب کے ساتھ کام کیا, مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ کام کیا. جیسے میں آغا شورش کشمیری کا مرحوم کا تو بتا ہی چکا ہوں. الطاف حسن قریشی صاحب سے کام کیا. میں نے میر خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. میں جب 1980 میں جنگ میں کام کرتا تھا تو اس کا جو ادارتی صفحہ ہوتا تھا اس کو ہم ٹیلی پرنٹر پہ آیات کرتا تھا, اس کو ہم ٹرانسکرائب کر کے شائع کرتے تھے. تو میں اس پہ جب دائرے لگاتا تھا تو دائروں کے نشان تک پرنٹنگ میں آ گئے. تو وہاں اتفاق سے میر خلیل الرحمان موجود تھے, تو اس دن انہوں نے پرنٹنگ رکوا دی. 30-40 ہزار اخبار چھپ چکا تھا, انہوں نے ضائع کرا دیا اور دوبارہ پھر چھپوایا, جس میں وہ دائرے ختم ہو گئے. اگلے دن میری پیشی تھی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید میر خلیل الرحمان نواز رضا کو ملازمت سے نکال دیں گے, لیکن جب انہوں نے میرے سے ساری بات چیت پوچھی تو میں انہوں نے بتایا کہ میں یہ پین استعمال کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ آج کے بعد پروف ریڈنگ جہاں کرنی ہو ادارتی صفحے کی تو وہاں پر پین نہ استعمال کریں بلکہ پینسل استعمال کریں. میں خود بھی پینسل استعمال کیا کرتا تھا. تو یہ میری ان کے ساتھ شروع میں جو پہلی ملاقات تھی. پھر اس کے بعد جب میں ٹریڈ یونین میں ہوا تب بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی. صحافت میں تو میرا یہ تھا کہ میں کوئی دو چار ماہ پہلے کی بات ہے, روزنامہ نوائے وقت میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میرا زیادہ عرصہ تک وہاں کام کرنا مناسب نہیں تھا. اس گھٹن کے ماحول میں نے استعفیٰ دے دیا, اور اب میں روزنامہ جنگ میں کالم لکھتا ہوں. ہفتے میں میرا ایک کالم چھپتا ہے, اور میری اب وابستگی روزنامہ جنگ سے.
صحیح ہے سر. اب یہ بیسک سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا, جو اگلا میرا سوال اس سے ریلیونٹ ہوگا. آپ نے تقریباً 50 سال صحافت میں گزارے. جیسے کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا آزاد ہے, آپ واقعی آپ کو لگتا ہے ان 50 سالوں میں, مطلب آپ نے جو ایولیوشن دیکھا ہے میڈیا, کب آپ کو لگا کہ آزاد ہے, اور آج مطلب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ میڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مختلف ادوار آئے ہیں. مارشاء اللہ کے ادوار میں تو بالکل کوئی چیز چھپنے نہیں دیتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کہ باقاعدہ خبریں اتروا دی جاتی تھیں, اور اخبار ایسے چھپتا رہا کہ وہ خبریں اتری ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو فل کریں, تو پتہ لگ گیا تھا اتنی خبریں اڑ گئی ہیں. کچھ عرصہ تک تو یہ اخبارات اس طرح مقابلہ کرتے رہے. جو جمہوری ادوار بھی رہے ہیں ان میں بھی بعض اوقات بہت سختیاں ہوتی رہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بڑے اخبارات بند ہوتے رہے. ایک زمانے میں ڈکلیریشن حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. اب تو ڈکلیریشن تو ہے, آپ دیکھیں گے ہر آدمی نے ایک ڈکلیریشن لے رکھا ہے. جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. اسی طرح اب تو ڈکلیریشن لینا اتنا مشکل نہیں ہے, بہت آسانی سے لوگ لے لیتے ہیں. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بھی بڑی گھٹن تھی, گھٹن آج بھی ہے. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ آزادی صحافت آپ کو نظر آتی ہے, یہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر اور اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس سے یہ اپنی چیزیں شائع کر رہے ہیں. اور وہ کہیں سے ایڈوائس کبھی نہیں مانتے, کہیں وہ ایڈوائس کو اس قابل نہیں سمجھتے. اگر کوئی ایڈوائس آئے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اب بھی جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے موجود ہے کہ جو آزادی صحافت کے لیے لڑ رہی ہے اور اپنے اس حق کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتی ہے. سر اگر آپ سے میں پوچھوں کہ سر کون سا ٹینیور ہے جس میں مطلب صحافی کہیں نہ کہیں آزاد تھا لکھنے کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, اور کون سا ٹینیور آپ کو لگتا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا, آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا, موجودہ دور بھی آپ کے سامنے ہے, تو سر کون سا دور ایک آئیڈیل تھا میڈیا کے لیے, اور کس دور میں آپ کو لگا کہ بالکل صحافیوں کو مطلب ان کی زبان بندی ان کی سب سے زیادہ کی گئی؟ یہ دو ادوار ہیں, ایک پیپلز پارٹی کا جو پچھلا دور ہے اور اس نواز شریف کا بھی دور ہے. جو صحیح ان ادوار میں یہ پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں قدر بہتر صورتحال رہی ہے کہ ان دونوں ادوار میں جرنلسٹ کو اتنی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں. لیکن اس وقت بھی گڈ اینڈ بیڈ جرنلسٹ کا ان کے پاس چوائس ہوتا تھا کہ کون لوگ جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کون لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ٹی وی چینلز پر ایسے لوگوں کو آنے دیا جاتا ہے جو کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں, اور کوئی اپنی آزاد رائے وہ اگر دینا چاہے تو اس کو زیادہ دیر تک ٹی وی پر آن ایئر نہیں دیکھنا چاہتے, نہیں رہتے لوگ, ٹی وی سے آف ایئر ہو جاتے ہیں. تو سر اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی کہ کون سا سر دور سب سے زیادہ رہا ہے, مطلب جیسے آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ کا ٹائم آپ نے سارا دیکھا ہے, تو صحافیوں کے لیے سب سے مطلب ٹف دور کس کا رہا ہے؟ دیکھو ٹف ٹائم تو ایسا ہوتا نا کہ مارشاء اللہ کے زمانے میں پتہ ہے مجھے کہ مارشاء اللہ ریگولیشن کے تحت میں یہ چیز نہیں شائع کر سکتا. ایک وہ دور ہے کہ مارشاء اللہ بھی نہیں ہے, بظاہر کوئی قوانین بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ پہ پابندیاں ہیں. میں سب بتاتا ہوں کہ میں جب نوائب اپنا کام کرتا رہا ہوں, ایک وقت تھا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ ادارے کی طرف سے ہدایات تھیں کہ آپ فلاں موضوعات پر لکھیں, اپوزیشن کے بارے میں لکھیں, اپوزیشن کی چیزیں چھاپیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ غیر مرئی طور پر ہمارے خود ہی ادارتی صفحے کے جو انچارج ہوتے ہیں انہوں نے ہماری وہ چیزیں کاٹنی شروع کر دی. 1600 صفحات کے 1600 الفاظ کی سٹوری ہے, اس میں سے 600 لفظ وہ کاٹ دیے گئے کہ جو نواز شریف کے بارے میں, جو اپوزیشن کے بارے میں. اس طرح ایک نہ نظر آنے والی سنسرشپ جاری ہے. آپ کوئی ایسی چیز نہیں چھاپ سکتے کہ جس سے حکمران ناراض ہو جائیں, آپ ان کی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہوں. آپ ہاں البتہ یہ ہے کہ جی یہ چھاپیں کہ جناب کیا سب اچھا ہے, پاکستان میں خوشحالی ہے, غریب خوشحال ہے, لوگوں کو 2 وقت کی بجائے 3 وقت کی روٹی ملتی ہے, سب کچھ ہے. یہ چیزیں آج کل یہ اس پر مجبور کیا جاتا ہے یہ چیزیں شائع کریں. صحیح ہے سر. اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں, ابھی جیسے کچھ دن پہلے حامد میر صاحب نے ایک بیان دیا جس کے بعد ایک کشیدگی کا ماحول ہے, تو سر اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا سولوشن پیش کرتے ہیں؟ سولوشن یہی ہے کہ یہ دیکھیں, اب میں تو اسد تور کا نام میں نے بھی سنا ہوا تھا, میں ٹریڈ یونیورسٹی ہوں, میرا بھی لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کسی ایک ان نون فگر کو جب وہ اس کی کہیں پٹائی کر دی جاتی ہے یا اس کی
مرمت کر دی جاتی ہے، پھر اس کا نام پورے دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم وہ لکھتا کیا رہا تھا. لیکن یہ جس طرف لوگ اشارے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اداروں کو بھی چاہیے اگر ان کے کسی اہلکار نے، اگر کسی آدمی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو اس کو روکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں اور میڈیا ہاؤسز کے درمیان، ہمارے ریاستی اداروں اور میڈیا ہاؤسز کے درمیان تعلقات کار بہتر ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ایک بار تبصرہ کیا تھا، یہ بھی بات کہی تھی جب مطیع اللہ جان کو مارا گیا تھا، میں نے کہا مطیع اللہ جان کو بجائے اس کے کہ آپ اس کی پٹائی کر کے اور اس کو اغوا کر کے اور تشدد کر کے اس سے کوئی بات اپنی منوائیں، آپ اسے پیار محبت سے کہیں گے تو ممکن ہے وہ مان جائے. اداروں کے سربراہوں کو یہ بھی چاہیے کہ جو لوگ ان کے لیے ناجائز پرابلمز پیدا کر رہے ہیں یا پرابلمز پیدا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ بلا کر بات کر لیں. وہ بھی یہ پاکستان کی شہری ہیں، یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں. یقیناً اس کے مثبت نتائج ہوں گے، طاقت کے استعمال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پاکستان کی ایجنسیاں بیرون ملک جو ہمارے خلاف سازشیں ان کو ناکام بنانے میں جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں موساد، را اور یہ جو CIA ان کے مقابلے میں اگر ہماری ایجنسیاں اچھا کام کریں تو ہمارے لیے تو یہی ان کے خلاف کام کریں. پاکستان کے لوگ ان کے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا کر سکتے. پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ رابطے میں رہیں، ان کو اپنے لیے استعمال نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ اپنے تعلقات کار بہتر بنائیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پریس کلبز موجود ہیں، صحافتی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ بات کر کے دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1988 کی بات ہے غالباً کہ حنیف خالد تھے روزنامہ جنگ کے رپورٹر. انہوں نے اس وقت جو ایئر کریش ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے طیارہ کا، اس کی خبر چھاپی کہ انہوں نے 2 اسکواڈرن لیڈر پکڑے گئے، کچھ اور لوگ پکڑے گئے. تو اس وقت کی ایجنسیوں نے انہیں ان سے پوچھنے کے لیے براہ راست کوشش نہیں کی. انہیں ڈرایا ڈروا تو گیا، لیکن انہیں پہلے بلایا گیا. اس وقت جنرل مجیب الرحمان سیکرٹری اطلاعات تھے، ان کے پاس بلایا گیا. وہاں چائے کے کپ پر ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے نہیں بتایا. پھر میری ملاقات ہوئی اس وقت کے ڈپٹی انچارج بریگیڈیئر امتیاز سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کر مل لیں حنیف خالد سے، ہمیں بتا دیں سورس کیا ہے. سورس تو نہیں بتائی انہوں نے غالباً سورس تو اپنے ایڈیٹر کو بتا دی، میر الرحمان کو. پھر میر الرحمان صاحب ملے، اس وقت کے ایئر چیف سے ملے، تو معاملات سیٹل ہو گئے. اب اگر اس کی وہ پٹائی کرتے، اس کو مار دیتے، اس کو اور کچھ کرتے تو وہ ہیرو بن جاتا. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہیرو مت بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کار پیدا کریں، یقیناً آپ کو مثبت نتائج ملیں گے. صحیح. سر میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ جو لوگ صحافت میں نئے آئے ہیں، جو جیسے ہم لوگ ہیں جو نیو کمرز ہیں، ان کے لیے آپ کو کیا مشورہ ہوگا، خاص کر خصوصاً ان چیزوں کو لے کے کہ مطلب اگر صحافت پہ وہ مطلب کن چیزوں پہ وہ تنقید کھل کے کریں، کن پہ نہ کریں، مطلب ایک صحافی کو کیا کرنا چاہیے؟ میری بات سنیں، پہلی بات یہ ہے، میرے لیے پاکستان کی فوج کا وہ سپاہی جو سیاہ چین پہ دشمن سے لڑ رہا ہے، میرے لیے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں. میرے لیے وہ قابل قدر ہے، میرے لیے اس کی عزت ہے. میرے لیے پاکستان کا وہ فوجی جو لائن آف کنٹرول، جسے میں حد متارکہ کہتا ہوں، میں اس کو لائن آف کنٹرول نہیں تسلیم کرتا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں لائن آف کنٹرول بن گئی تھی. یہ عارضی جنگ بندی لائن ہے. اس جنگ بندی لائن پہ جو گولی کھاتا ہے پاکستان کا فوجی اپنے سینے پہ، وہ ہمارا ہیرو ہے. ان کے لیے تو ہم ہر وقت اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں. باقی فوج کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ادارے ہوتے ہی اسی کام کے لیے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی فوج پر کوئی اجتماعی طور پر فوج کو ملعون کر رہا ہے تو مناسب نہیں ہے. فوج کے ادارے کو زیر بحث بھی نہیں لانا چاہیے.
اور فوج کے ادارے کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان پہ تنقید ہو. میں یہ کہتا ہوں 40 سال ایک ہمارا ایک فوجی اس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہ کشمیر مقبول حسین, میرے لیے تو وہ ہیرو ہے جس نے اپنی یادداشت کھو دی, جس نے اپنی زبان کٹوا دی. ہماری قوم کے لیے وہ لوگ قابل فخر ہیں. تو وہ یہ جو فوجی ہیں یہ ان کے لیے تو آپ یہ کہیں یہ ہمارے لیے ہماری عزت اور ہمارے وقار کا یہ لوگ ضامن ہیں. یہی بات پاکستان کی فوج جو ہے وہ ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے, اس کے وسائل بھی اسی کام کے لیے ہیں اور ہمیں وسائل بھی فراہم کرنا چاہیے. تو ایسا کام جو کام ان کا نہیں ہے وہ نہ کریں, نہ ان کو ضرورت ہے کام وہ کرنے کی. اس لیے جھگڑا ہی یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو کام جس کا نہیں ہے وہ نہیں کرتا, اور جس کا کام اب فوج کے معاملات کی ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے کہ فوج کو جناب ہم کو گائیڈ لائن دیں, نہیں فوج والے ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ آپ کس طرح خبریں چھاپیں. جس کی جو ڈومین ہے اس میں کام کرے تو انشاءاللہ تعالی تعلقات کار بہتر ہوں گے. بہرحال فوج کی ادارہ ہو, پارلیمنٹ ہو, عدلیہ ہو, کوئی بھی اور ادارہ ہو, جو آئین میں جن کی حدود مقرر ہو گئی ہیں ان کا احترام کریں تو ہمارے درمیان تعلقات کار بہتر ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا, کانفیڈنس کا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ نہ تو کسی کے خلاف کوئی مہم چلانی پڑے گی اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی جلوس نکالنے پڑیں گے, اور سارے معاملات سموتھلی چلیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. میں بھی اختتام پہ سر کی بات سے مائنڈ اپ کروں گا کہ جو ادارہ جس کام کے لیے بنا ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے. جب تک ایک ادارہ اگر دوسرے کے کام میں انفلوئنس کرے گا تو یقیناً دوسرا ادارہ بھی اس کے کام میں انفلوئنس کرے گا. اپنے ہوسٹ اسامہ ارشد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.